میرا حبیب عائشہ نفسانی سے کلام ہی نہیں کرتا ہے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جو اس وقت بولتا ہے جب ہماری طرف سے اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ نے پیغمبر کے کلام کی کیسے ذمہ داری لے لی۔ جو بھی پیغمبر بولیں گے وہ اپنی خواہش نفسانی سے کلام نہیں کریں گے، وہی الہی کے مطابق کلام کریں گے۔ تو آپ پیغمبر کا جو کلام ہوگا اس کی اہمیت کتنی بڑھ جائے گی۔ اور ہم نے ایک لفظ استعمال کیا کہ معصوم کا کلام، تو اب ظاہر ہے کہ میں کیسے فرق کروں رسول کے بعد 12 اماموں کو اور معصوم عالم حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ، اس لیے کہ یہ سب ایک ہی نور کے ٹکڑے ہیں، چاہے وہ 12 امام ہو، چاہے وہ پنجتن پاک کی صورت میں ہو، چاہے وہ مولا علی ہو، چاہے وہ سید شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ ہو۔ اس لیے کہ رسول خدا نے اپنے لیے بھی ارشاد فرمایا کہ انا وعلی من نور واحد، میں علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ رسول خدا ہی نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو بذت منی، فاطمہ میرا ہی جز ہے، میرا ہی ٹکڑا ہے۔ پیغمبر اسلام ہی نے ارشاد فرمایا کہ اولنا محمد، آخرنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، اور ہم کل کے کل محمد۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ کلام رسول ہے، لیکن کلام رسول نے اس فرق کو ختم کر دیا کہ ہم کہیں کہ رسول کا کلام افضل زیادہ ہے اور دوسرے ائمہ کا کلام مفضول ہے۔ یہاں پر یہ تصور ہی نہیں ہے۔ جو یہ کہتے ہیں برائے وحی ہوتا ہے۔ اب میں ایک اور دلیل پیش کر دوں، بات آ گئی ہے۔ یہ ہمارے آپ کے چھٹے امام علیہ السلام کا زمانہ ہے امامت کا، اور اس دور میں ابو حنیفہ، ان کا شمار امام کے شاگردوں میں ہوتا ہے، لیکن انہیں حکومت نے استعمال کیا، اس لیے کہ امامت کے مقابلے میں امام بنا دیا۔ حکومت جب کسی کی اہمیت کو گھٹانا چاہتی ہے تو اس کے مقابلے پر کسی اور کو لے آتی ہے تاکہ انسان کا ذہن بڑھ جائے۔ امام وقت امام جعفر صادق علیہ السلام اور ابو حنیفہ امام ہی کے درس میں 2 سال شریک ہوئے، اور حکومت نے اتنا زیادہ ان کو بڑھایا کہ امام اعظم کا لقب دے دیا، امام اعظم، اور ایک نہیں بلکہ 4 ائمہ اربعہ، ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ 4 امام بن گئے فقہ پہ امامت کے مقابلے پر۔ لیکن اگر ان سب کے سلسلوں کو آپ دیکھیں گے تو ان سب کا سلسلہ امام جعفر صادق علیہ السلام یا ان کے شاگردوں ہی سے ملا۔ تو اب امام سے ملاقات ہوئی، امام نے کہا کہ ابو حنیفہ، میں نے سنا ہے کہ تم قیاس سے فتویٰ دیتے ہو۔ تو انہوں نے اقرار کر دیا، ہاں میں قیاس کرتا ہوں۔ امام نے تنبیہ کی، امام نے فرمایا قیاس مت کیا کرو، اس لیے کہ سب سے پہلے جس نے قیاس کیا تھا وہ ابلیس تھا۔ جناب آدم کے سجدے کا حکم جب دیا گیا ہے ملائکہ کو، اور ملائکہ کے درمیان ابلیس موجود تھا جو جنوں میں سے تھا، جنوں کی خلقت جناب آدم سے پہلے کی ہے، لہذا ابلیس نے قیاس کیا تھا کہ تو نے آدم کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، آگ مٹی سے افضل ہے، یہ کیا تھا؟
یہ ابلیس کا قیاس تھا. مجھے تفصیلات میں نہیں جانا ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے قیاس کیا تھا وہ ابلیس تھا. زیادہ قیاس مت کیا کرو. پھر فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن خدا عالم سوال کرے گا یہ بتاؤ یہ بات تم نے کہاں سے کہی, تم کیا جواب دو گے؟ اور جب مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ بات کہاں سے کہی تو میں کہوں گا قال اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ, یہ اللہ نے ارشاد فرمایا, یہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا. صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ نے دیکھا کہ کلام رسول کے بعد جو کلام معصوم ہے, 12 ائمہ کا کلام ہے, صدیقہ طاہرہ کا کلام ہے, اس میں ذرہ برابر بھی قیاس نہیں ہے, بلکہ ان کی زبان پہ جو کلام آئے گا یا تو وہ کلام الہی ہوگا یا پھر کلام رسول ہوگا. تو بس عزیزوں, اب ان ائمہ اور رسول کے کلام کے بعد اگر کسی کا کلام افضل ہے اور افضل ترین ہے, پھر اس کے آگے کسی اور کا کلام نہیں ہے, تو وہ ہے خالق کا کلام, وہ ہے اللہ کا کلام, اور وہ کلام ہمارے ہاتھوں میں ہے. قرآن مجید ہے, یہ کلام الہی ہے, اور یہ قرآن کلام الہی جو معجزہ ہے پیغمبر کی نبوت کا زندہ. نبیوں کے معجزات ان نبیوں تک محدود تھے, نبیوں کے بعد معجزات ختم ہو گئے, لیکن جب آخری نبی کی باری آئی تو آخری نبی کے معجزات بے شمار ہیں, ہزاروں کی تعداد میں کتابوں میں موجود ہیں, لیکن سب سے اہم معجزہ پیغمبر کی نبوت کا ہے قرآن. چیلنج ہے, اس کے مصر لے آؤ, 10 سورے لے آؤ, اگر پورا قرآن نہیں لا سکتے ارے ایک ہی سورہ لے آؤ, اور اس کے بعد دکھا کے تمام دل و عیش مل کر کے بھی اگر کوشش کرو کہ ہم ایک آیت ایک سورہ بنا لائیں تو قیامت تک نہیں لا سکتے. یہ ہے قرآن کا چیلنج, یہ ہے کلام الہی کا چیلنج. بس عزیزوں, اس کلام الہی میں, اس قرآن میں سورہ آل عمران میں 19ویں آیت کریمہ کی یہ آیت ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام. یہ آیت میں نے تنہیری مجلس آپ کے سامنے پڑھی ہے, اور ظاہر ہے کہ میں بہت زیادہ پور مجلس کو نہیں دوں گا, اختصار سے ہی کام لوں گا. لیکن دین اسلام یہ اللہ کا دین ہے, تو اب ظاہر ہے کہ جب اس کا دین ہے تو پھر جتنے ادیان ہیں وہ سب مثنوی ہیں, بنائے ہوئے ہیں, بات کے ہیں, لیکن تمام دینوں پر جو دین غالب آئے گا وہ اسلام ہی ہے. اور اس اسلام کی حفاظت رسول کی آل نے کی ہے. کس طرح سے کی ہے؟ اپنے خون کے ذریعے سے کی ہے, اپنے قربانیوں کے ذریعے سے کی ہے. کربلا کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. 1400 سال سے زیادہ گزر گئے ہیں. گزر گئے ہیں, لیکن یہ واقعہ پرانا نہیں ہوا. اس واقعے میں, اس تاریخ میں کشش ہے. ہمارے آپ کے یہاں اگر کوئی سانحہ ہو جاتا ہے, کوئی انسان تھوڑے دن غم مناتا ہے, تو یوم 40واں دیسا کچھ دنوں کے بعد وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. زیادہ دن ہمارا غم باقی نہیں رہتا. لیکن یہ اس مظلوم کا ماتم
جسے کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا۔ عزیزوں، ہمیں اس غم میں اور عزاداری میں کمی نہیں کرنا ہے، ہمیں روز بروز اس کو بڑھاوا دینا ہے، نوحوں کے ذریعے، ماتم کے ذریعے، سوز خانی کے ذریعے، مرثیے کے ذریعے، ذکر ذاکر حدیث خوانی کے ذریعے، اور الحمدللہ اضافہ ہو رہا ہے۔ دشمن اسی لیے تو بوکھلایا ہوا ہے کہ کوئی مذہب، کوئی دین کی تبلیغ اس طرح سے نہیں ہو پاتی جیسے اسلام کی تبلیغ ہوتی ہے۔ یہ محرم نہیں ہے، یہ اسلام کی تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے۔ حسین علیہ السلام اپنی قربانی دے کر اسلام کی حفاظت کر گئے، اسلام کو بچا گئے۔ صف ماتم امام حسین علیہ السلام کی بچھائی جاتی ہے، لیکن اس صف ماتم میں اللہ کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، رسول کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، انبیاء کا ذکر بھی ہوتا ہے، قرآن کا ذکر بھی ہوتا ہے، سب کچھ اس کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ عزیزوں، بس اگر کوئی یہ کہے کہ ذکر میں کمی کیجیے، دیر دیر تک یہ مجلسیں نہ پڑھی جائیں، دیر دیر تک نواخوانی نہ کی جائے، دیوڑے نہ اٹھائی جائیں، یہ نہ کیا جائے، وہ نہ کیا جائے، تبرک بہت اچھا تبرک تقسیم نہ کیا جائے، جن کے پاس نہیں ہے ان کے دل پڑیں گے، یہ کون سی بات ہے؟ ظاہر ہے جتنا جس کے پاس ہے ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے۔ میرا اس سلسلے میں بس اتنا کہنا ہے کہ آپ دل کھول کر امام حسین علیہ السلام کے لیے مجلسیں بھی برپا کریں، عزاداری کریں، تبرک تقسیم کریں، مجلسیں کریں، نواخوانی کریں، ڈیوڑے اٹھائیں، لیکن بس ایک چیز رہنا چاہیے، خلوص۔ اس لیے کہ عبادت میں دکھاوا نہیں ہے، عبادت ریاکاری کا نام نہیں ہے، عبادت اخلاص کا نام ہے۔ اللہ اس عبادت کو قبول کرتا ہے جس میں خلوص ہوتا ہے۔ خلوص کے ساتھ جو عمل انجام دیا جائے گا وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ لہذا اگر ہم تبرک بھی تقسیم کر رہے ہیں لیکن خلوص کے ساتھ چند نمک پارے تقسیم کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کے نزدیک اور مولا کے نزدیک قابل قبول ہے۔ اور اگر شیربالے تقسیم کر رہے ہیں، بریانی تقسیم کر رہے ہیں تو کوئی اسلام اس کو روکتا نہیں ہے، منع نہیں کرتا۔ جس کے پاس جتنا ہے اپنے حیثیت کرتا ہے، لیکن بس میں نے جو جملہ کہا کہ شرط ہے اخلاص، خلوص کے ساتھ عمل کیا جائے، دکھاوا نہ۔ بس عزیزوں چند منٹ مجلس تمام ہو رہی ہے، مسائل پر میں آ گیا، اس لیے کہ ہمیں عزاداری کا طریقہ آل محمد نے بتایا۔ روایات میں یہ ہے ہم جب محرم کا چاند دیکھتے ہیں تو یقین ہوتا چاند ہو گیا، لیکن مدینے والے چاند دیکھنے کی انہیں ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ خانواد اہل بیت کے گھروں سے جب آہ و بکا کی صدائیں بلند ہوتی تھی تو مدینے والے سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند پلک کر نمودار ہو گیا، فرش ادا مل جاتی تھی۔ آج یہ ہمارا عمل اہل بیت کے عمل کے مطابق ہے۔ ادھر فلک کا چاند نمودار ہوا، ہمارے ادا خانے سج گئے، فرش ادا بچھا دی گئی، تعزیے گھر میں لا کر رکھے جا رہے ہیں، علم سجائے جا رہے ہیں، فرش ادا بچھائی جا رہی ہے، ایک گھر سے دوسرے گھر میں ماتم اور مجلس کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ آج چاند رات ہے، آج 30 تاریخ تھی، 30 کا سورج غروب ہوا، اب سن 1444 ہجری کا آغاز کرتے ہو رہا ہے۔ بس عزیزوں ہمارے چوتھے امام نے، بس آخری روایت مجلس تمام، ہمارے چوتھے امام نے بتایا کہ عزاداری کس طرح سے کی ہے۔ چوتھے امام کا انداز کیا ہے؟ چوتھے امام کا لقب ہے زین العابدین، سید سجاد، بہت زیادہ سجدہ کرنے والے، عبادت کی زینت۔ یہ امام کی زندگی کا ایک رخ ہے، عبادت، کثرت سے سجدے، کثرت سے نمازیں، کثرت سے دعائیں،
اللہ کی بارگاہ میں رجوع، یہ امام کی سیرت ہے چوتھے امام کی۔ اور آپ کا دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ کے نام سے، صحیفہ کاملہ کے نام سے بھی جو عربی زبان اور اردو زبان اور دوسری زبانوں میں ہے۔ لیکن امام کی دوسری سیرت کیا ہے؟ حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا، یہ ہمارے چوتھے امام کی سیرت۔ روایات میں یہ ہے کہ جب کھانا پانی سامنے آتا تھا تو امام کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے۔ غلام کہتا ہے آقا یہ آپ کا رونا بند ہوگا کب تک روئیے گا؟ اس طرح سے تو آپ ہلاک ہو جائیے گا۔ تو امام فرماتے تھے کہ میں کسی سے اور گلا شکوہ نہیں کرتا، میں تو اللہ سے کرتا ہوں۔ میرا تو ایک دوپہر میں بھرا گھر روایت میں ملتا ہے کہ ایک کوفے کا رہنے والا مدینے آیا اور امام کے محلے سے گزر رہا، اوپر سے پانی بہ رہا تھا، اس نے اپنا دامن بچایا، قریب دروازے پر کھڑی ہوئی یہ منظر دیکھ رہی، پوچھا ہے منہار کہ تم اپنے دامن کو کس چیز سے بچا رہے ہو؟ اس بہتے ہوئے پانی سے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس پانی میں کیا ہے؟ کہا کہ نہیں معلوم۔ کہا کہ اس میں تمہارے آقا کے آنسو شامل ہیں، تمہارے آقا کے آنسو شامل ہیں۔ پھر آپ کہتے جاؤ امام سے اذن حضوری لے لو، میں امام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت ملی، منہار گئے، دیکھا کہ امام وضو کرنے کے لیے بیٹھے تھے، پانی لیتے چلوں میں آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں، پانی مذاق ہو جاتا ہے، دیکھ دیتے ہیں، پھر پانی لیتے ہیں۔ جب بہت دیر تک کے منہار کی منظر دیکھتے رہے تو ایک مرتبہ دل تھام کر منہار کہتے آقا آقا صبر کیجئے کب تک روئیے گا؟ آقا صبر کیجئے کب تک روئیے گا؟ امام نے منہار کو دیکھا، کہا کہ تم نے انصاف نہیں کیا، تم نے انصاف نہیں کیا کہ بتاؤ یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ کہا کہ 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا غائب ہو گیا تھا۔ جناب یعقوب جانتے تھے کہ میرا بیٹا زندہ ہے، لیکن خدا کہ یوسف نے اتنا گریہ کیا کہ آنکھوں کی روشنی جاتی نہیں، بال سفید ہو گئے۔ کہا کہ مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ تو امام نے انکار نہیں کیا، لیکن امام نے ایک سوال کیا، اے منہار یہ بتاؤ شہادت ہماری میراث ہے، کیا یہ بھی میری میراث ہے کہ ماں بہنیں سر بنائنا، ہاتھ رسم بستا، بازار کوفہ بازار شام میں پھیلایا جائے اور ایک بنانی آواز آہو ایک منہ پہ جاؤ والو جنہیں تماشا دیکھنا آ کر دیکھیں، یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں جو اسیر کر کے لائی، انا للہ و انا الیہ راجعون، جزاک اللہ و تسلیما لرحمتہ۔ اور علیہ واسطہ محمد علیہ محمد علیہ السلام اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہم لوگوں کو مزید توفیق عنایت فرما تاکہ ہم اللہ سے شہداء اور خلوص طریقے سے برپا کریں، اور جتنی جوز کر رہا ہے اس کی اس مختصر ادا کو قبولیت کا درجہ حاصل ہے۔ اور علیہ واسطہ محمد علیہ محمد علیہ السلام کا سب کے امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کے جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرمائے۔ میں بھی آپ حضرات سے اس نماز اور مجلس کے بعد دعا کرا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اتنی صحت اور تندرستی عطا فرما کہ میں جس طرح سے خدمت انجام دیتا تھا ذکر سے انشاءاللہ اسی طرح سے انجام دوں۔ اور جو لوگ قرضدار ہیں ان کو بال قرض عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کو کاروبار میں برکت عطا فرما، جو ممنون خیر میں ان کو رہائی ہو، مقامات مقدسہ کی عبادت فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگ کا شمار امام کے نام